أقفالها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب اور ہم سب جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حقیقت نفاق کے موضوع پر مطالعہ مکمل کیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ المنافقون کے درس کا آغاز کریں گے۔ مطالبات قرآن سیریز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ چوتھا حصہ ہے جو جاری ہے اور اس کا آخری حصہ ہے درس ششم یعنی چھٹا درس چوتھے حصے کا، جہاد سے اعراض کی سزا نفاق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی دعوت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا مستقل عنوان جہاد فی سبیل اللہ۔ اس سے کوئی اعراض کرے، فرار اختیار کرے تو اس کا سزا ہے نفاق۔ یہ موضوع اب ہم پڑھیں گے سورۃ المنافقون کی روشنی میں۔ حقیقت نفاق پر بات مکمل ہوئی تھی اور اب سورۃ المنافقون کا مطالعہ کریں گے تو وہی نکات جو موضوعات کے تحت ہمارے سامنے آئے اب وہ سورۃ المنافقون کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے چوتھا حصہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ تواصی بالحق، حق کی وصیت مل جل کر ایک دوسرے کو کرنا۔ اس ذیل میں ہم نے شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، امت مسلمہ کے فریضے پر کلام کیا سورہ حج کے آخری رکوع کی آیات کی روشنی میں۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور اہمیت کو پھر سے ہم نے جانا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روشنی میں، 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف۔ پھر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا مقصد اور نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بعثت، اللہ کے دین کا غلبہ، سورۃ الصف کی روشنی میں تفصیل کلام ہوا۔ اس کے بعد انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج، بنیادی طریقہ کار انقلابی جد و جہد کا کیا تھا، سورہ جمعہ کی روشنی میں ہم نے جانا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، قرآن کریم کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ پھر ہم نے حقیقت نفاق کے موضوع پر کلام کیا اور اب ہم سورۃ المنافقون کا مطالعہ کر رہے ہیں، جہاد سے اعراض کی سزا نفاق، اس عنوان کے تحت۔ پوری سیریز کے اعتبار سے یہ 23واں درس ہے اور چوتھے حصے کا باقاعدہ یہ چھٹا درس ہے اور آپ کے علم میں کہ ایک درس میں ایک سے زیادہ نشستیں ہمیں درکار ہوا کرتی ہیں۔ آج کا باقاعدہ سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیات سورۃ المنافقون کی، باقی اس کی ان آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج کے درس کے حوالے سے تمہیدی نکات کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ تمہیدی نکات کے ذیل میں پہلا نقطہ، قرآن حکیم میں سورہ منافقون سے پہلے سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ ہیں، ہم مطالعہ کر چکے۔ ان دو صورتوں کے ساتھ سورہ منافقون کا ربط یہ ہے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا موضوع ہے غلبہ دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور اس کا اساسی طریقہ کار، جبکہ جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض کا نتیجہ ہے نفاق، جو کہ موضوع ہے سورہ منافقون کا۔ مصحف کی ترتیب میں بھی یہ ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے، سورہ صف اور سورہ جمعہ اور ان کے بعد سورہ منافقون، اور یہ تمام صورتیں ہمارے اس مطالبات قرآن سیریز کے مطالعے میں بھی شامل ہے۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورہ صف میں غلبہ دین کی جد و جہد کا بیان، سورہ جمعہ میں انقلابی جد و جہد کا بنیادی طریقہ کار، اور اب سورہ منافقون میں موضوع ہے نفاق، جو کہ کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض کا نتیجہ نفاق، اس کا بیان سورہ منافقون میں آ رہا ہے۔ ایک اور نقطہ تمہیدی نکات کے ذیل میں، قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے فوراً بعد سورہ تغابن آئی ہے، یہ بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا دوسرا حصہ ایمان کے موضوع پر، اور وہاں ہم نے سورہ تغابن کا مطالعہ کیا تھا ایمان کے بیان کے ذیل میں۔ تو قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے فوراً بعد سورہ تغابن آئی ہے۔ سورہ منافقون کا موضوع ہے حقیقت نفاق، جیسے کہ بات بیان کی جا رہی ہے، جبکہ سورہ تغابن کا موضوع ہے حقیقت ایمان، جو ہم پہلے سمجھ چکے۔ سورہ منافقون کا موضوع حقیقت نفاق، سورہ تغابن کا موضوع حقیقت ایمان۔ اب اس میں ربط کیا ہے؟
نفاق در حقیقت کفر حقیقی ہے، حقیقی اعتبار سے کفر حقیقی ہے، بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر عملاً انکار کرتا ہے۔ نفاق در حقیقت کفر حقیقی ہے جو ایمان حقیقی کی ضد ہے۔ دل میں سچا پکا ایمان ہو تو یہ ایمان حقیقی ہے، لیکن زبان پر دعویٰ ہو، دل میں ایمان نہ ہو اور عمل میں جو ہے وہ نافرمانیوں کے طرز عمل ہو تو یہ کفر حقیقی ہے جو کہ حقیقی ایمان کی ضد ہے۔ تو گویا ایک موضوع حقیقی ایمان کا وہ سورہ تغابن میں، اور ایک موضوع نفاق کے اعتبار سے وہ سورہ منافقون میں آ رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم کے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے بھی ان سورت کے موضوعات اور ان کے ربط کو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آگے چلتے ہیں، آیات کا تجزیہ سورہ منافقون کے تعلق سے 11 آیات سورۃ المنافقون میں ہیں۔ پہلی 3 آیات مرض نفاق کے ابتدائی 3 درجات، یہ ہم نے حقیقت نفاق کے موضوع میں بھی ان کو جانا تھا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا اور حق کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرنا۔ یہ 3 درجات یہ سورہ منافقون کی پہلی 3 آیات میں ان کا بیان آئے گا۔ آیت نمبر 4 تا 8 مرض نفاق کا 4تھا درجہ اور اس مرض کی ہلاکت خیزی کا معاملہ، امیر جماعت سے، قائد سے ہی نفرت پیدا ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن والی بات 4تھا درجہ، یہ نفاق کا یہ آیات 4 تا 8 کے ذیل میں، اور اس نفاق کے مرض کی ہلاکت خیزی اس پر بھی تبصرہ انہی آیات یعنی آیات 4 تا 8 کے ذیل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سورۃ المنافقون، مرض نفاق کا سبب اور اس کی حفاظتی تدبیر۔ دنیا کی محبت، مال اولاد کی محبت میں ڈوب کر بندہ دین کے تقاضوں سے غافل ہوتا ہے، یہ تو ہے سبب، اور حفاظتی تدبیر کیا ہے؟ وہ ہے دوام ذکر الہی۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی حقیقت نفاق کے موضوع میں۔ اور آخری آیات سورہ منافقون کی آیات 10 تا 11 مرض نفاق کا علاج، یہ بھی ہم نے پہلے جانا، اور وہ ہے 1 الف کا اضافہ، انفاق، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ تو یہ سورہ منافقون کی 11 آیات کا تجزیہ آپ کے ہمارے سامنے آیا، اسی کے مطابق پھر اب مطالعے کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب آئیے سورہ منافقون کی آیات پر غور و فکر شروع کرتے ہیں۔ آیات 1 تا 3 مرض نفاق کے ابتدائی 3 درجات کا بیان پہلی 3 آیات میں آ رہا ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ، اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی منافق آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بلا شبہ یہ منافقین واقعی جھوٹے ہیں۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ اور منافقین کے جھوٹ کا تذکرہ اس آیت کے ترجمے سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ نفاق کا پہلا درجہ جھوٹ بولنا، یہ بات ہم نے حقیقت نفاق کے عنوان کے تحت بھی سمجھی تھی، اب سورت کا مطالعہ کرتے ہوئے مطالعہ کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پہلو تہی کرتے اور اپنی عملی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے بار بار یقین دہانی کراتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ دعویٰ تھا مگر دعوے کا ثبوت نہیں، نبی علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ مگر ان کے احکامات سے فرار اختیار کرتے، قتال کا مرحلہ آ جائے، انفاق کا مرحلہ آ جائے، اس سے فرار اختیار کرتے، مگر دعویٰ تھا، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے جھوٹا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جھوٹ ہی مرض نفاق کا پہلا درجہ ہے، یعنی دینی تقاضوں سے اعراض کے لیے جھوٹا عذر تراشنا، جھوٹے بہانے بنانا، لیم ایکسکیوزز پیش کرنا دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کے لیے، کبھی بیوی کی بیماری، کبھی بیٹے کی بیماری، کبھی اور کسی مشکل کا بہانہ تراش کر کہ ایسا ہو گیا یہ مسئلہ، میں تو نہیں آ سکتا، میں تو راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتا، میں تو راہ خدا میں قتال نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ بولتے تھے منافقین۔ اور وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے اور دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا، اب اپنے جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارک کے مطابق بھی منافق کی ایک نشانی کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو آیت کریمہ اس آیت نمبر 1 میں سورہ منافقون کی پہلی آیت میں منافقین کا نفاق کے اعتبار سے پہلا درجہ جھوٹ بولنا بیان کیا گیا۔ اگلی آیت ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 2، ارشاد ہوا اتخذوا ایمانہم جنتا
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، کچھ شک نہیں کہ برا ہے عمل جو وہ کر رہے ہیں. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، اس میں 2 مزید درجات کا ذکر آئے گا. نفاق کا دوسرا درجہ آئیے اس کو جانیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے اعراض پر شرمندگی، جواب دہی اور تادیبی کاروائی سے بچنے کے لیے اپنی قسموں کو پناہ گاہ بنانا، یعنی ڈھال بنانا. مراد کیا ہے کہ جھوٹ تو بول دیا مگر بار بار اطاعت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم فرار اختیار کرتے، بار بار دین کے تقاضوں کی پکار پر لبیک نہ کہتے، بار بار جی چراتے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے. چنانچہ جھوٹ تو بولتے تھے مگر جھوٹے بن گئے ہیں، تو اب اپنی جھوٹی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں اٹھایا کرتے تھے. حقیقت نفاق کے موضوع میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی. تو یہ نفاق کا دوسرا درجہ کہ اپنے جھوٹ اور جھوٹے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے. نفاق کا تیسرا درجہ یہاں بیان ہوا، اور وہ ہے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے روکنا تاکہ ان کی کمزوری نمایاں نہ ہو. جو دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں آگے بڑھ گئے وہ تو آگے بڑھ گئے. اب یہ جو نفاق میں مبتلا لوگ ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے، مال و اولاد کی محبت میں ڈوبے، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا، پیچھے رہ گئے. اب یہ نمایاں ہو رہے ہیں. نمایاں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، سچے مسلمان. اب یہ ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. الفاظ آئے تھے فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. صد یصدو، اس میں رکنے کا مفہوم بھی ہے اور روکنے کا مفہوم بھی داخل ہے. چنانچہ خود تو رکے، اب دوسروں کو روکتے ہیں. کیوں؟ دوسرے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کی کمزوری نمایاں ہوتی ہے. اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرے آگے بڑھنے والوں کو روکتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا خود بھی آگے بڑھیں اور دین کے تقاضوں پر عمل کریں، مگر نہیں، ان کی کمزوری نمایاں نہ ہو، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید سورہ منافقون کی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سورۃ المنافقون کا مطالعہ ہم نے شروع کیا. پہلی 2 آیات کا مطالعہ ہوا مکمل، جن میں نفاق کے 3 درجات کا ذکر آ گیا: جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا اور حق کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرنا. اگلی آیت ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 3. آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں. آیت نمبر 3 کا ترجمہ، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. ایسے منافقین کا ذکر ہے جو خلوص کے ساتھ ایمان لائے تھے لیکن بعد ازاں دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کی اور ایمان حقیقی سے محروم ہو گئے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. منافق کافر نہیں ہوتا، وہ اسلام قبول کرتا ہے، لیکن جب دین اسلام پر عمل کے تقاضے، خاص طور پر جان و مال لگانے کی بات آتی ہے، تو وہ پسپائی اختیار کرتا ہے، وہ فرار اختیار کرتا ہے اور پھر حقیقی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. تو منافقین میں سے ایسے لوگوں کا ذکر جو خلوص سے ایمان تو لائے لیکن بعد ازاں یعنی بعد میں دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا، ایمان حقیقی سے وہ محروم ہو گئے، یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک اور اہم بات کہ قانوناً تو منافق مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مگر عملاً انکار کرتا ہے، اطاعت اختیار نہیں کرتا، معاصیت و نافرمانی کی روش پر آتا ہے، دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کرتا ہے، غلبہ دین کی جد و جہد سے بھاگتا ہے. یہ عملاً کفریہ روش ہے. اسی لیے کفرو کے الفاظ جو آئے تو قانوناً منافق کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفریہ روش پر ہوا کرتا ہے. پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. یہ بڑا اہم مقام ہے. دل پر مہر کب لگی؟ جب بندے نے خود کفریہ روش کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. قرآن پاک میں سورہ دہر میں ہے 29 سپارے میں، اما شاکرا و اما کفورا، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکری کے رویے پر آ جائے. لیکن اہم نقطہ کیا ہے؟ قبول کیا مگر اب کفریہ روش پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. ایسی ایک آیت جس کا مطالعہ پہلے بھی کر چکے، سورہ نساء کی آیت نمبر 137 اور 138، مستقل یہ جو ایک کشاکش یا کشمکش کا معاملہ منافقی کی طرز عمل میں قرآن پاک اس کو نمایاں فرماتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 137 138، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا،
لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم السبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں راہ یاب کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے منافقوں کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، دعویٰ کیا عمل نہ کیا، دعویٰ کیا عمل سے فرار اختیار کیا. یہ کفریہ طرز عمل بڑھتے بڑھتے معاملہ کہاں تک پہنچا کہ اب یہ منافقت میں آ گئے اور نفاق کے مرض میں بڑھتے چلے گئے. ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہی کی بشارت ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے عذاب کو بیان کیا. اللہ ہم سب کی نفاق کے مرض سے حفاظت فرمائے. ایک اور اہم نقطہ اشارتاً بات آئی ہے، اس آیت میں اعلانیہ یا قانونی کفر کا ذکر نہیں. نفاق کا کل معاملہ قلب سے متعلق ہے. قلب میں ایمان ہے تو انسان مومن ہے، اور اگر قلب میں ایمان نہیں تو پھر اس کے منافق ہونے کا اندیشہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، منافق کافر نہیں ہوتا، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اگر دل میں پکا ایمان ہے تو بندہ سچا مومن ہے. دل میں ایمان نہیں تو منافق ہونے کا اندیشہ ہے. منافق کو کافر نہیں کہتے، لیکن وہ قانوناً مسلمان حقیقت کے اعتبار سے کفری روش پر ہوا کرتا ہے. البتہ دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر اندیشہ ہے کہ بندہ منافقت کی طرف چلا گیا. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اگلی آیات ہے آیات 4 تا 8. پہلی 3 آیات کا مکمل ہوا مطالعہ اور اس میں 3 درجے منافقت کے بیان بھی ہو گئے. اب آیات پر غور و فکر کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ المنافقون کی آیات 4 تا 8 کا مفہوم اور تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مرض نفاق کا 4تھا درجہ اور اس مرض کی ہلاکت خیزی کا بیان، نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے. اگلی آیت سورہ منافقون کی آیت نمبر 4. ارشاد ہوا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں تو عجیبُکَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے ظاہری جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا وہ خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر زور کی آواز کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں. ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں ان سے بے خوف نہ رہنا. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں. اس آیت میں آپ نے ترجمے میں غور کیا، نبی مکرم علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے، مگر یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. منافقین کے کرتوتوں کا ذکر کر کے نبی علیہ السلام سے خطاب ہوتے ہوئے ہمیں رہنمائی عطا کی جا رہی ہے. اس کو عموم کے اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اب آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلا نقطہ، منافقین ظاہری اعتبار سے اپنے مال و دولت اور تن و توش کی وجہ سے ہر شخص کو مرعوب کر دیتے ہیں. دنیا پرست آدمی ہوتا ہے، جسمانی ڈیل ڈول بھی بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہو تو ذرا آگے بڑھ بڑھ کر باتیں بھی کرتا ہے، امپریسو انداز میں گفتگو بھی کر لے گا. تن توشی کی وجہ سے، یعنی تن اور توش یعنی جسم اور کھانا پینا، یہ سارے معمولات کے اعتبار سے وہ عام لوگوں کو مرعوب کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو توجہ سے سن بھی لیتے ہیں. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ معنوی اعتبار سے یہ اس قدر بزدل ہوتے ہیں کہ دشمن کے حملے کا نشانہ بھی خود کو سمجھتے ہیں اور جہاد کے لیے مال و جان کی قربانی کی ندا کا رخ بھی اپنی طرف سمجھ کر گھبرا اٹھتے ہیں. ندا کا مطلب پکار لگنا، آواز لگایا جانا. مراد کیا ہے؟ ظاہری ڈیل ڈول تو بڑے زبردست مال و دولت کی شاید فراوانی بھی ہو اور امپریسو انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، آؤٹ لک سے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہو، گیٹ اپ سے لوگ مرعوب بھی ہو جاتے ہو. لیکن اصل ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی معنوی اصل شخصیت کا عالم کیا ہے؟ کسی دشمن کی طرف سے ہو تو سمجھتے ہماری جان چلی جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا معاملہ، جان لگانے کا معاملہ، مال لگانے کا معاملہ آئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ پکار تو ہمارے لیے ہی. گھبرا اٹھتے ہیں، راہ خدا میں نکلیں گے تو جان چلی جائے گی، مال خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ غربت کا شکار ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں تو کچھ نہ بچے گا. یہ اندیشے رہتے ان لوگوں کو. تو حقیقت کے اعتبار سے ان کی شخصیت ایسی ہے، ظاہری ڈیل ڈول جتنا اچھا لوگوں کو لگ رہا ہو وہ لگتا رہے. ایک اور نقطہ اس آیت کریمہ میں،
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کو مسلمانوں کا پوشیدہ دشمن قرار دیا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہا جائے۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن چوکنے رہنا، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ اندر سے اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والے۔ کون؟ جن کا دعویٰ کچھ ہے، جن کا عمل کچھ ہے، جو دعوے دار ہیں ایمان کے مگر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، دنیا میں خوب آگے سے آگے ہیں، مگر ان سے ہوشیار رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، اور فرمایا کہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں۔ مراد ہے کہ ان کو اللہ نے سعادت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک نقطہ ذہن میں رہے، یہ جو کچھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں نا، ہم سب اپنا جائزہ لیں، دوسروں کا نہیں۔ ہم دین کے تقاضوں سے فرار تو اختیار نہیں کر رہے، دین پر عمل، دین کی دعوت کی محنت اور دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے اپنا حصہ ڈالنا، یہ تقاضے ہمارے سے بھی ہیں نا۔ ہم ان حوالوں سے کہاں کھڑے ہیں؟ اس سارا سورہ منافقون کے بیان کا حاصل یہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں چوکنا رہنا ہے اور ہمیں ڈر لگا رہے کہ کہیں ہم نفاق کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 5، ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سر ہلا دیتے ہیں انکار میں، وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں، يَسُدُّونَ، کہ وہ رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ ایک بات نوٹ فرمائیے گا، یسدون کا ترجمہ یہاں ہم نے اسکرین پر آپ کے سامنے پیش کیا، وہ رکتے ہیں، یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں، ابتدائی آیات میں اس سے قبل یہ بات آ چکی ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور عداوت کا معاملہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بات آ رہی ہے منافقین کے گھٹیا کردار اور نفاق کی گراوٹ کے بیان کے اعتبار سے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، منافقین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو گیا اور عداوت ہو گئی۔ یہ کیا نقطہ ہے؟ یہ نقطہ ہے اہم نقطہ، یہ مرض نفاق کا چوتھا درجہ ہے، یعنی مخلص ساتھیوں اور قیادت سے دشمنی، بغض اور نفرت یعنی پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر! ہم نے حقیقت نفاق کے موضوع کے ذیل میں 4 درجات سمجھے تھے، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، آگے بڑھنے والوں کو روکنا۔ آخری درجہ کیا ہے؟ جب یہ مرض انتہائی درجے میں پکا ہو جاتا ہے تو چوتھا درجہ اور لاسٹ یہ سٹیج ہے اس کی، مخلص ساتھی اور حتیٰ کہ قیادت سے بھی دشمنی، بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور وہاں تو امیر حضور نبی اکرم علیہ السلام، قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نفاق کا مرض اتنا گھٹیا ہے، اتنا گراوٹ والا ہے کہ منافقین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں نفرت ہو گئی، معاذ اللہ دشمنی پیدا ہو گئی، استغفر اللہ۔ یہ ہے نفاق کے مرض کی شناعت کا معاملہ۔ اگلا نقطہ، یہ اس مرض کا آخری درجہ ہے جس کے بعد انسان پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے، یہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور انسان شعوری نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیر شعوری سے شعوری نفاق کی طرف چلا جاتا ہے، اور اب جانتے بوجھتے دین سے فرار اختیار کرتا ہے، جانتے بوجھتے دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کرتا ہے اور شعوری نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ کہ مخلص ساتھیوں اور قیادت سے بھی معاذ اللہ نفرت پیدا ہو جائے۔ ایک اہم نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول مغفرت مانگے، اپنے سروں کو ہلا دیتے ہیں، پیغمبر کی دعا لینا نہیں چاہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے اس نفاق کے مرض کی گراوٹ کی انتہا کا معاملہ، اور یہ چوتھا پوائنٹ، چوتھا درجہ، اور شعوری نفاق میں سطح پر آ کر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شناعت سے، اس برائی سے، اس گھٹیا باز سے اور اس گراوٹ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورۃ المنافقون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 5 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا اور مرض نفاق کے 4 درجے ہمارے سامنے آئے۔ آئیے یاد دہانی کے لیے ان کو لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔
پہلا درجہ انسان اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرے، جھوٹے بہانے بنائے، آیت نمبر 1 میں بات آگئی۔ دوسرا درجہ اپنے بہانے میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، آیت نمبر 2 کے ذیل میں بات ہمارے سامنے آئی۔ تیسرا درجہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے دوسرے ساتھیوں کو دین کے لیے قربانی دینے سے روکنا تاکہ وہ بھی انہی کی طرح ہو جائیں، یہ بھی آیت نمبر 2 میں بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ یہ تیسرا درجہ، اور چوتھا اور آخری درجہ ہے مخلص ساتھی اور قائد سے دشمنی ہو جانا، یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 میں بات ہمارے سامنے آئی۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 6، ارشاد ہوا سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، استغفرت لہم، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ام لم تستغفر لہم، یا مغفرت طلب نہ کیجئے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح کرتے مرض نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان، روز قیامت ہمارے لیے نجات کی ایک امید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شفاعت کا حصول ہے۔ منافقین کے حق میں یہ دعائے شفاعت قبول نہ ہوگی، یہ اس کی ہلاکت خیزی۔ ہم نے پہلے بھی حقیقت نفاق کے ٹاپک کی ذیل میں اس کو سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا وہ شخص کہ جو نفاق میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کے مرض سے بچائے اور روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو زبردستی رائے ہدایت پر لائے۔ جو لوگ دیدہ و دانستہ یعنی جانتے بوجھتے فسق و فجور کے راستے پر چل رہے ہوں، انہیں زبردستی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا ضابطہ نہیں۔ دنیا امتحان کے لیے، زندگی امتحان کے لیے، جو چاہے خیر کی طرف جائے، جو چاہے شر کی طرف جائے، اللہ چلا دے گا۔ زبردستی اللہ کسی کو ہدایت پر نہیں ڈالتا، زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کی گمراہی کا فیصلہ نہیں کرتا، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ البتہ ایسے فائز جو مرض نفاق میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیات سورہ منافقون آیات 7 اور 8، ہم الذین یقولون، یہی ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان پر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ چلے جائیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے، يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ یہ آیات 7 اور 8 کا ترجمہ، ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، پس منظر میں غزوہ بنی مصطلق کے فوری بعد کا ایک واقعہ جس سے منافقین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض و عداوت کا اظہار ہوتا ہے۔ سن 6 ہجری کی بات ہے، یہ غزوہ بنی مصطلق پیش آیا۔ ایک سے زیادہ واقعات کی ذیل میں قرآن پاک میں رہنمائی۔ ایک موقع پر مسلمانوں کے درمیان، انصار مہاجرین کے درمیان کو بات ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئیں، تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار، وہ بھی اس غزوے میں گیا ہوا تھا، جھوٹے منہ چلے جاتے تھے یہ لوگ بھی، کہنے لگا کہ ان مسلمانوں کو تم نے تو ٹھکانہ دیا نا، کھلا پلا کر تم نے ان کو تر و تازہ کر دیا، تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ بڑی اس نے بدکلامی کی اور اس نے کہا کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، ہم مدینہ شریف پہنچ کر، مدینے جا کر ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہاں ایک نوجوان حضرت زید بن ارقم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ باتیں سنی تو حضور کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اب ایک صحابی ہیں، وہ بھی نوجوان، ان کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیات عطا فرما کر ان کی صداقت کا تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک دل اور مخلص مسلمان کے قول کی توثیق و تصویب کی ہے، اللہ نے کنفرم کیا ہے اس بات کو، اور منافقین کی غلط بیانی اور ناپاک عزائم کا پردہ چاک کر دیا کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے کہ خرچ نہ کرو،
اور یہ منتشر ہو جائیں گے مسلمان. ارے اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے، مسلمانوں کا حامی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان منافقین کو کچھ معلوم نہیں، کہتے ہیں کہ ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. استغفر اللہ. اللہ فرماتے اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، لیکن منافقین اس بات کو جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوجوان صحابی کی بات کی تصدیق فرما کر کنفرم کر دیا. اور ایک اور واقعہ بھی پیش آئے. عبداللہ بن ابی تو منافقین کا سردار، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ مخلص صحابی، وہ مدینہ شریف کے باہر کھڑے ہو گئے، تلوار نکال کر باپ سے کہا کہ الفاظ واپس لو نہ تمہاری گردن کو اڑا دوں گا میں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلا دیا کہ چھوڑ دو اس کو، منافقین کے سردار کو چھوڑ دو اس کو. بیٹے کے الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. مزید اس واقعے کی وضاحت تفاسیر میں دیکھیے گا. اس کے بعد آیات پر غور فکر کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، دوسرا رکوع ہے سورہ منافقون کا، آیت نمبر 9. مرض نفاق کا سبب اور اس کی حفاظتی تدبیر. یہ بات ہم پہلے بھی تفصیل سے پڑھ چکے، حقیقت نفاق کے موضوع کے ذیل میں مختصر کلام کریں گے. آیت نمبر 9 کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، غافل نہ کر دے تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کریں گے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ پہلے بھی ہم مختصر مطالعہ کر چکے. مرض نفاق کا سبب ہے مال اور اولاد کی محبت. ان محبتوں میں ڈوب کر بندہ غافل ہو کر اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے. اچھا، اب اس کی حفاظتی تدبیر کیا ہے، پریکاشن کیا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے. ذکر یعنی ہر دم اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھنا، اور ذکر کے ذیل میں نماز بھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی، مسنون دعائیں اور اذکار بھی، یہ سب شامل ہیں. دوام ذکر، مستقل ذکر سے بندہ غفلت سے بچے گا اور مرض نفاق سے اس کی حفاظت ہوگی. اگلی آیات پر غور فکر کرتے ہیں. آیات 10 اور 11. مرض نفاق کا علاج کیا ہے؟ پہلے تو پریکاشنز کی بات آ گئی، پریونشنز کی بات آ گئی. پریونشن از بیٹر دین کیور والی بات ہے. ہاں، پرہیز بہتر ہے علاج کے مقابلے میں، لیکن اگر بیماری لگ جائے تو اب علاج کرنا پڑے گا، اب آپریشن کرنا پڑے گا. وہ بتایا جا رہا ہے آیات 10 اور 11 میں. مرض نفاق کا علاج کیا ہے؟ آئیے ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح. ارشاد ہوا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اس کو جس کی موت آ جاتی ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. انفاق کا تذکرہ آ رہا ہے، موت کی یاد دہانی اور موت سے پہلے پہلے لگا دینے، کھپا دینے کا مطالبہ آ رہا ہے. ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. مرض نفاق کا سبب ہم نے جانا مال کی محبت، دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا بڑا عنوان مال کی محبت. اب علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج انفاق، ایک الف لگا دیا جانا. آئیے اس بات کو سمجھیں. علاج انفاق یعنی مال جیسی محبوب شے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. مال خرچ کرنے سے انسان کے باطن سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی. بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، مال آتا رہے، خرچ ہوتا رہے، مال بھی پاک، دل بھی صاف رہے گا جی. اور مال جمع ہوتا رہے، جوہر بنے گا، بدبو مارے گا. تو آنے والا مال راہ خدا میں خرچ ہوتا رہے. البتہ یاد رہے، حرام مال تو جہنم کے انگارے. حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حلال سے دیا ہوا قبول ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھی جائے. تو نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق راہ خدا میں خرچ کرنا. البتہ ایک اور اہم بات، اگر انسان ان نفاق کے علاج کے لیے انفاق نہیں کرتا تو بالآخر موت تو آنی ہی ہے. اس وقت وہ اپنی تمام دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا، قبر میں تو نہ اب کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں، نہ کوئی پلاسٹک منی کام آ سکتی ہے، نہ کوئی وائرلیس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. تو سب چھوڑ کر جانا ہے. اگلا نقطہ، جب ایک بار موت آ جائے تو پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور ہر ایک کا وقت معین جب آئے گی تو ٹالی نہیں جائے گی. اگلا نقطہ، اسی طرح موت کی جگہ بھی طے شدہ ہے. کہاں مرنا ہے ایک بندے نے، کب مرنا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے. نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد کی بات ہوگی.
اگلا نقطہ ہے انفاق کے تعلق سے مختصر ایک دو نقطے. انفاق کی معنی، انفاق کا مفہوم ہے کسی شے کو خرچ کرنا یا کھپا دینا، اور یہ عموم کے اعتبار سے ہے. اکثر یہ مال کے خرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے انفاق کا مفہوم ہے کسی شے کو خرچ کر دینا یا کھپا دینا. وسیع مفہوم اس کا ہے ہر اس شے کو خرچ کرنا جس پر انسان کو اختیار حاصل ہو. یہ اشارہ پہلے بھی کیا گیا تھا. اس مطالبات قرآن سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہوگا سورۃ الحدید پر مشتمل. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور جس شے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار عطا کیا اس کو خرچ کر دو. یہ وسیع تر مفہوم ہے. آگے لکھا ہے ہم نے گویا مال کے علاوہ جسمانی صلاحیت، اولاد اور املاک جائیداد وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے. جسمانی قوت ہو، دماغی قوت ہو، لکھنے کی قوت ہو، بولنے کی قوت ہو، مال ہو، اولاد ہو، ایکسپرٹیز ہو، پی آر تعلقات ہوں، وسائل ہوں، جائیداد ہو، اس سب کو راہ خدا میں لگانا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگانا، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہے. تو نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین کرام الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا حصہ چہارم مکمل ہوا. اس کا درس ششم چھٹا درس بھی مکمل ہوا. جہاد سے اعراض کی سزا نفاق یعنی سورۃ المنافقون کی روشنی میں یہ مطالعہ ہم نے مکمل کیا. 4 حصے مکمل ہوئے. اگلی نشست سے 5ویں حصے کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس کا عنوان ہوگا تواصی بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.